بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیو میں ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ دوستو گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دلچسپ ویڈیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے لال بٹن کو پریس کر دیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت موصول ہوتا رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب طوفان نوح کے بعد بیت المعمور جس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی کو چھٹے آسمان پر اٹھایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بیت اللہ شریف کی جگہ آ کر اس کے نشانات پر بنیاد رکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے مگر وہ آپ علیہ السلام سے پوشیدہ تھا اور آپ علیہ السلام کو اس کا کوئی نشان دکھائی نہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا جو لمبائی چوڑائی میں بیت اللہ شریف کی مقدار کے برابر تھا۔ اس کا سر، زبان اور 2 آنکھیں تھیں۔ وہ بیت اللہ شریف کے مقام پر کھڑا ہو گیا اور عرض کی، اے ابراہیم علیہ السلام، میری مقدار کے برابر بنیاد رکھ دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے کہنے کے مطابق بنیاد رکھ دی، پھر بادل چلا گیا۔ جب آپ علیہ السلام اس کے بنانے سے فارغ ہوئے تو طواف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ لوگوں میں حج کا اعلان کریں۔ آپ علیہ السلام نے عرض کی، میری آواز کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم، تیرا کام ہے ندا کرنا، پہنچانا ہمارا ذمہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا، اے اللہ کے بندو، تمہارے رب نے گھر بنایا اور تمہیں اس کا حج کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب زمین والوں کو آپ کی آواز سنائی تو جنوں، انسانوں، پتھر اور مٹی کے ڈھیلوں نے پہاڑوں اور ریتلے میدانوں اور ہر خشک و تر نے جواب دیا۔ مشرق و مغرب والوں کو آواز پہنچائی تو ماؤں کے پیٹوں سے اور مردوں کی پشتوں سے سب نے یہ کہتے ہوئے جواب دیا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو دوستو آج وہی شخص حج کرے گا جس نے اس دن جواب دیا تھا۔ جس نے 1 مرتبہ لبیک کہا تو وہ 1 مرتبہ حج کرے گا، جس نے 2 مرتبہ کہا وہ 2 مرتبہ حج کرے گا، اور جس نے 3 مرتبہ لبیک کہا وہ 3 مرتبہ حج کرے گا، اور جس نے اس سے بھی زیادہ بار لبیک کہا وہ اتنی ہی بار حج کرے گا۔ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ علیہ السلام پر قربان ہوں، اس گھر کی کیا شان ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے گناہوں کے کفارے کے لیے دنیا میں اپنا گھر بنایا۔ میں نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، اس حجر اسود کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قیمتی پتھر جنت میں تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں اتارا تو اس کی روشنی سورج جیسی تھی، لیکن جب سے اسے مشرکین کے ناپاک ہاتھ لگے اس کا رنگ تبدیل ہو گیا اور اب یہ سخت سیاہ ہو گیا ہے۔ دوستو ہر گھر بیت اللہ نہیں اور نہ ہی ہر پہاڑ عرفات ہے، نہ ہر توشہ مکہ تک پہنچاتا ہے۔ اے وہ شخص جس نے حج فوت کر دیا، اس کی طرف راستہ نہ پایا، اپنی عمر کھیل کود میں گزار دی اور گناہوں سے بھاری بوجھ اٹھائے رکھا، عیسیٰ کے میدان میں غفلت سے اپنے دامن کو گھسیٹتا رہا، نجات طلب کی لیکن اس تک نہ پہنچا۔ لہٰذا تو حج میں جلدی کر اور اپنے لیے اسلام کو رہنما بنا، جس کا ادراک نہ کوئی آنکھ کر سکتی ہے نہ ہی عقلیں، اور نہ ہی عقلیں اور فکریں اس کی مثال و نظیر لا سکتی ہیں، اور اپنے لیے اسلام کو رہنما بنا جس کا ادراک نہ کوئی آنکھ کر سکتی ہے
اور نہ ہی عقلیں اور فکریں اس کی مثال و نظیر لا سکتی ہیں۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں بھی بیت اللہ شریف کی بعد حاضری نصیب فرمائے اور حضور علیہ السلام کے در اقدس کی بعد حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔